نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، یہ میاں بیوی کا رشتہ بھی قدرت نے انسانوں کے لیے کیسا پیارا رشتہ بنایا ہے، انسان سوچتے تو سوچتا رہ جاتا ہے۔ ایک وہ لڑکا یا مرد جسے اس لڑکی یا عورت نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوتا، ملے بھی نہیں ہوتے، لیکن نکاح ہو جانے سے ایک دوسرے کی کل کائنات بن جاتے ہیں، محبت بھر دیتا ہے وہ پیدا کرنے والا، دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے زندگی بھر کا رشتہ جوڑ دیتا ہے۔ یہ نکاح کے بول ساری اجنبیت ختم کر دیتے ہیں۔ وہ لڑکا اور لڑکی جو کسی بھی غیر کے قریب آنے پر چیخ پڑتے تھے، لیکن جب یہی لڑکا اور لڑکی اس نکاح کے خوبصورت بندھن میں بنتے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے لباس بن جاتے ہیں۔ انہی لڑکا اور لڑکے کے ماں باپ انہیں صنف مخالف سے بات کرنے کو منع کرتے ہیں، موبائل تک کی چینجنگ کر لیتے ہیں۔ یہ کہیں کسی کے چکر میں تو نہیں، لیکن جب اپنی اولاد کو اس پیارے سے رشتے میں باندھتے ہیں تو پھر انہیں کبھی ایک دوسرے سے بے رخی ہونے یا بات نہ کرتا دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی جاؤ ایک دوسرے کے قریب ہو جاؤ، باتیں کرو اور نہ رہو ایک دوسرے کے بنا۔ حالانکہ یہ لڑکا اور لڑکی ہیں تو ابھی بھی یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے صنف مخالف ہی ہیں نا، لیکن ان دو لفظوں نے ان دونوں کا پردہ ختم کر دیا اور دونوں کو ایک دوسرے کی کل کائنات بنا دیا۔ دیکھیں وہ ماں باپ جو اپنی بچی کو کبھی موتی کی طرح چھپا کر رکھتے ہیں، وہی اسے خوب بنا سنورا کر ایک دوسرے مرد کے حوالے کر دیتے ہیں کہ ہاں اب وہ مرد کوئی خالی اجنبی مرد نہیں بلکہ سائن کر کے اپنے آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ انکل آنٹی میں اب آپ کی بیٹی کا محافظ ہوں۔ اور اس لڑکے کے والدین بھی جو اپنی اولاد کو لڑکیوں سے ملنے پر پابندی لگاتے ہیں، ان کا بیٹا جب قبول ہے کہ الفاظ کہتا ہے تو کسی کی بیٹی کو خود اس کے حوالے کر دیتے ہیں کہ ہاں یہ تمہاری کھیتی ہے، جاؤ اور اس میں داخل ہو جاؤ۔ کیا پیارا رشتہ ہے، کیا خوبصورتی ہے اس میں، اور کیا پیدا کرنے والے کی قدرت ہے کہ بس ایک خطبہ اور اس کے بعد چند الفاظ کہنے سے دو افراد کا ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہو جانا، قربتوں کا اور رفاقتوں کا تعلق بن جانا کہ انسان کہہ اٹھے ہاں تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور یہ خوبصورت سا بندھن بننے سے یہ محبت پیدا ہو جانا، پھر صرف زبانی داموں کی بھی ضرورت نہیں رہتی کہ یہ تو بہت پیارا رشتہ ہے اور اسی رشتے کو توڑنے کی کوشش تو ابلیس کرتا ہی ہے نا، اور آج اسی پر ضرب کاری ہے، لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ اسے ٹوٹنے سے بچایا جائے اور ہر ممکن کوشش کی جائے۔ ہاں یہ رشتہ تو خاندان کی بنیاد ہے۔ اب دیکھو میرے پیارے بہن بھائیوں، ہم آنگی ہو تو دکھ سکھ نشیب و فراز آسانی کے ساتھ عبور کر لیے جاتے ہیں۔ شادی ایک ایسا خوبصورت اور مقدس بندھن ہے جس میں پیار محبت کی جو مٹھاس ہے، اس کی لذت کسی اور رشتے میں محسوس نہیں کی جا سکتی۔ یہ حقیقت ہے کہ مرد و زن کے درمیان بننے والا یہ رشتہ نازک اور ناپائیدار ہوتا ہے، کیونکہ جتنا انسان خود کو مضبوط سمجھتا ہے در حقیقت غیر یقینی صورتحال میں وہ گھرا ہوتا ہے۔ تاہم یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ گھر بنانے میں عورت کا کردار زیادہ اہم ہوتا ہے۔ عورت چاہے تو گھر کو پرسکون بنا دیتی ہے اور وہ چاہے تو اسے جہنم بھی بنا سکتی ہے۔ قدرت نے عورت کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ بڑی سے بڑی تکلیف برداشت کر کے خاندان کو جوڑے رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور نازک ہوتے ہوئے اس کے اندر پیار، اپناپن، صبر، جذبہ، قربانی اور سب سے بڑھ کر بے لوث محبت اور مامتا کی محبت تو بے انتہا پائی جاتی ہے۔ انہیں صفات کی مالک ہونے کی وجہ سے وہ اپنے میکے کے ساتھ ایک پرائے گھر یعنی سسرال کے انجان ماحول میں اجنبی لوگوں کے ساتھ چند دنوں کی مدت میں خود کو ہر رنگ روپ میں ڈھال لینا اس کی فطرت میں شامل ہوتا ہے، اور وہ مرتے دم تک اپنے تمام فرائض اور ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دیتی ہے۔ وہ اینٹ اور پتھر سے بنے مکانوں کو خوبصورت دھنک رنگ میں تبدیل کر دیتی ہے۔ یہ عورت کا خاصہ ہوتا ہے، انہی خصوصیات کی حامل ایک شخصیت جو ان گنت صلاحیتوں کی مالک ہے۔ اگر آپ کی بیوی میں یہ ساری خصوصیات ہیں تو آپ کو بھی چاہیے اپنی بیوی کو عزت اور محبت اور احترام کے ساتھ رکھیں۔ دیکھیں وہ آپ کے رنگ میں ڈھلتی چلی جائے گی۔
آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے بارے میں تھوڑا سا مطالعہ کرتے ہیں۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ کو سواری پر سوار کرنے کے لیے اپنا گھٹنا مبارک موڑ کر بیٹھ جایا کرتے تھے اور وہ آپ کے گھٹنے پر پاؤں رکھ کر سوار ہوا کرتی تھیں۔ تو ہم بھی اپنی بیویوں کے لیے کار کا دروازہ کھول کر اس سنت پر عمل کر سکتے ہیں۔ یقین کرے آپ کی محبت جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یوں فرمایا، پیار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو حمیرہ کہا کرتے تھے کہ حمیرہ تم مجھے مکھن اور چھوارے ملا کر کھانے سے زیادہ محبوب ہو۔ تو وہ مسکرا کر کہنے لگی ہیں، اللہ کے نبی آپ مجھے مکھن اور شہد ملا کر کھانے سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو پتہ ہے میرے پیارے نبی نے مسکرا کر جواب دیا اور فرمایا، حمیرہ تیرا جواب میرے جواب سے زیادہ بہتر ہے۔ دیکھو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بیوی کا پیار بھرا نام رکھنا بھی سنت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔